الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى دار السلام سبحان اللہ سبحانه من يراني ويسمع كلامي ويعرف مكاني سبحان اللہ ويرزقني ولا ينساني سبحان اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى سبحان اللہ وقال الله تعالى في كلامه المجيد سبحان اللہ ثاني اثنين إذ هما في الغار سبحان اللہ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا سبحان اللہ صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان اللہ أنا خاتم النبيين سبحان اللہ لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان اللہ أفضل البشر بعد الأنبياء أبا بكر الصديق سبحان اللہ أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان اللہ لا ينبغي لقوم فيهم أبا بكر أن يعمهم خيره سبحان اللہ أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان اللہ مروا أبا بكر فليصلي بالناس سبحان اللہ أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنا مدينة الحكمة وأبو بكر أساسها أنا مدينة الحكمة وعمر حيطانها أنا مدينة الحكمة وعثمان سقفها أنا مدينة الحكمة وعلي بابها أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان اللہ أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها أنا مدينة العلم وعمر جدارها أنا مدينة العلم وعثمان سقفها سبحان اللہ أنا مدينة العلم وعلي بابها سبحان اللہ أو كما قال عليه الصلاة والسلام أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأتقاهم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سبحان اللہ أو كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة
سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین سبحان اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام یا الہی آج تو صدیق سا انسان پیدا کر سبحان اللہ فاروق اعظم جیسا جری انسان پیدا کر سبحان اللہ جہاں سے گم ہو حیا وہاں عثمان پیدا کر سبحان اللہ علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر سبحان اللہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوزے صدیق دے سبحان اللہ پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس سبحان اللہ یا الہی کرم اگر تو مجھ پر کرے دے وہ بات زباں پر جو اثر دل پر کرے سبحان اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین آج 5 جنوری 2024 بمطابق 22 جمادی الثانی 1445 ہجری جمعہ المبارک دے مقدس موقع تے اللہ رب العزت دی نہایت کرم نوازی دے نال اللہ دی توفیق دے نال اللہ پاک نے تسا ایمان والوں دی زیارت کرن دی توفیق عطا فرمائی پیارے بھائیوں خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فاصل جانشین پیغمبر سسر پیغمبر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آج وفات دا دہاڑا ہے پیارے بھائیوں دل بڑا کرتا ہے تواڈے سامنے فضائل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تے گفتگو کرا قرب قیامت صحابہ اکرام تے بے حد اعتراضات کیتے جا رہے ہیں میں کوشش کرسا فضائل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضائل بھی بیان کرا اور نال انہاں دی عظمت دا دفاع بھی کرا ماشاءاللہ کیوں صحابہ اکرام دین اسلام دے گواہ ہیں
تو میں بڑی آسان مثال دے سکنا، جنگ اور سرگودے دے درمیان ایک چونڈ پل لے، اے پل دو ضلعوں نو آپس ملا رہی ہے۔ جیڑا ملک پاکستان دا دشمن ہے، سارے نال پہلے انہاں پلاں نو نقصان دے سی، اڑا دے سی، تاکہ دو ضلعوں دا رابطہ منقطع ہو جاوے اور قبضہ کرنا آسان ہو جائے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سمیت ادنا تو ادنا صحابی سمیت کلہم صحابہ امت نو حضور نال ملاون دا ایک واسطہ ہے، جی میں دو ضلع دا واسطہ ایک پل لے، صحابہ بھی ایک پل ہیں، دو ضلع ایک دوسرے نال تا مل دن کہ درمیان ایک پل آ جاوے، اتھے پل تے گزر گاہ ہوئے، آسانی ہوئے۔ اسی طرح امت دا حضور نال ملن واسطے صحابہ ایک پولن ایک واسطہ ہیں۔ اسانو نہیں پتا نماز کیویں فرض ہے، اسانو نہیں پتا روزہ کیویں فرض ہے، اسانو نہیں پتا جہاد کیویں فرض ہے، اسانو نہیں پتا زکات کیویں فرض ہے، اسانو نہیں پتا کیڑی عورت حلال ہے تے کیڑی عورت حرام ہے، اسانو یتیماں دے حق دا نہیں پتا، اسانو تجارت دا نہیں پتا، اسانو دین اصول دا نہیں پتا۔ یہ دین اصول آسمانہ تو آیا، اللہ نے حکم نال آیا، اور آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے آیا۔ جیڑا جیڑا دین دا اصول، جیڑا جیڑا دین دا ضابطہ، جیڑا جیڑا دین دا قانون آندا رہیا، صحابہ گواہ بڑھتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اے جیڑے بیٹھے اٹھے بیٹھے ایتھے سامنے کیوں نہیں ہوتے؟ ماشاءاللہ۔ جی میں اسا ذوق نال گل کرنے ہیں، سنن والے بھی ذوق نال گل سنیں، محبت نال بات سنیں۔ تساں بھی تھوڑے نیڑے ہو جا یا سپیکر جا کے نہ اٹھائیں آپ ناراض ہی نہ ہوئے آئے، بات بھی سمجھ آ رہی؟ ماشاءاللہ۔ سارے بولے آئے، سمجھ آ رہی؟ ماشاءاللہ۔ صحابہ دا ہور قصور کوئی نہیں، صحابہ دا ایو قصور ہے کہ صحابہ اس قرآن دے اترن دے گواہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور پکی بات ہے، پکی بات ہے، پکی بات ہے کہ صحابہ تے اٹیک اوکو کرے سی جیڑا قرآن نو نہ منے سی، بے شک۔ دین دے اصول نو نہ منے سی، اللہ دے حکمہ نو نہ منے سی، شریعت نو نہ منے سی، دعویٰ تا کرے سی منے سی کوئی نہ، دعویٰ تا کرے سی عمل کوئی نہ کرے سی، گل تے نہ ہوندی زندگی دے وچ بھی عمل ہوئے۔ صحابہ دا ایو قصور، بڑی بڑی گلاں آج میرے ذہن چ آندیاں پئیاں، اور انشاءاللہ میں دلائل دی دنیا میں جا کے مدلل گفتگو کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ بنیاد میں اتھو بندہ پیاں۔ اللہ پاک نے قرآن فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول، والذین معہ، اور نال ہی حضور دے اصحاب دا ذکر اللہ نے کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ والذین معہ
جماعت میں علماء بھی بیٹھے اے ضمیر واحد غیب دی ضمیر جمع دی نہیں ہے، معہو اور جو اس کے ساتھ ہے۔ تمام مفسرین نے والذین معہو تو مراد ابو بکر صدیق لکھے آئے۔ سبحان اللہ۔ بڑے نکتے دی بات کر رہے ہیں اور تقریر دی ابتدا بھی میں تھوں کرے سا ماشاءاللہ کہ والذین معہو، قرآن ازلا تو ہے ابد تک راسی، والذین معہو ابو بکر بھی حضور نال ازل تو ہے ابد تک راسی۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، یہ میرا دعویٰ ہے، دوبارہ بات کر رہے ہیں۔ قرآن ازل تو ہے ابد تک راسی، محمد الرسول اللہ والذین معہو ابو بکر صدیق ازل تو حضور دے نال ہے، آج بھی غار آج بھی مزار نال ہے اور ابد تک راسی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روایت چاہتا ہے ایک دیوار صحابہ اکرام دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہو کے فرمایا، ابو بکر آپ کو وہ بات یاد ہے؟ سبحان اللہ، پچھلے سبحان اللہ نہیں ہے، سبحان اللہ۔ آپ کو وہ بات یاد ہے؟ نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وہ بات یاد ہے۔ میں تو یوں ہی کہوں گا دربار مصطفیٰ ہے۔ کسی نے کہا تھا نا لے سانس بھی آہستہ، یہ دربار مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز نو نبی دی آواز تو کتا نہ کریا ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ یہ آج بھی حکم ہی کیوں ہے؟ روزہ اقدس تے جا کے دنیاوی گلاں بلکہ اچھی بھی نہ ہو۔ خیر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال کھڑے، ہمت نہیں ہوئی گل کرن دی، خاموش ہے۔ جس لئے محفل برخاست ہوئی، علیحدگی ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھتے پہ کہ ہر ویلے رہندا تھا میں بھی نہ یہ کیڑا واقعہ ہے جڑا میرے کو بھی پوچھی تھا؟ سبحان اللہ جیندہ میں بھی پتہ کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سبحان اللہ عجیب ریاض، سبحان اللہ۔ تیرا ریاض نہ ہی سے تو ہے کہ صحابہ دے نام تو رضی اللہ محبت نہ لاتا ہے، تو سبھی آنکھوں چاہ سارے آنکھوں رضی اللہ تعالی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہ فرمیندے عمر سبحان اللہ، ایک گل اس دنیا دی نہیں ہے، ایک گل عالم ارواح دی ہے۔ سبحان اللہ، اے ابو بکر او کیویں عالم ارواح دی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے پین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ اس طرف فرما رہے ہیں، فرمایا جس نے عالم ارواح دے اندر ساریاں روحاں اکٹھیاں ہن، اس ویلے اللہ پاک نے پوچھا آئینا کہ الست بربکم، کیا میں تہاڈا رب ہاں؟ ساری روحاں نے مل کے آکھیا قالوا بلا وربنا، سبحان اللہ، ساریاں روحاں نے آکھیا کیوں نہیں؟ اللہ تساں ساڈے رب ہو۔ فرمایا جس ویلے ساری روحاں نے گواہی دتی آئی، ساری روحاں تو پہلے عالم ارواح دے وچ روح محمد نے پہلے گواہی دتی آئی۔ سبحان اللہ،
علیہ وسلم محمد نے پہلے گواہی دیتی آئی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو پیادت عمر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو پیادت ابو بکر تینوں کی میں پتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جواب دے کے پیادت عمر اس گاڑی طرف تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ پہ کریں دیں کہ جس ویلے اللہ پاک نے عالم ارواح دے وچ اسا سارے دی حرمت کو پوچھیا ہے کہ دسو میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں فرمایا ساری حرمت چپ رہیاں سارے نال پہلے میری روح نے جواب دیتا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فرمائیں اے ابو بکر تینوں کیویں پتہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان دیں کہ جس جگہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی روح مبارک آئی میری روح اتھے بھی انہاں دے نال سبحان اللہ میری روح اتھے بھی انہاں دے نال اسے واسطہ اللہ نے فرمایا نا محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے والذین معہ اور وہ جو حضور کے ساتھ ہے ابو بکر صدیق عزلت حضور دے نال ہے بچپن وچ حضور دے نال ہے لڑکپن وچ حضور دے نال ہے جوانی وچ حضور دے نال ہے حتیٰ کہ مکہ دی سرزمین تے جب اعلان توحید کیتا ہے حضور دے نال ہے ہجرت دی رات حضور دے نال ہے غزوہ بدر وچ حضور دے نال ہے غزوہ احد وچ حضور دے نال ہے غزوہ حنین وچ حضور دے نال ہے غزوہ تبوک وچ حضور دے نال ہے فتح مکہ کے موقع تے حضور دے نال ہے غار ثور دے وچ بھی حضور دے نال ہے اج مزار دے وچ بھی حضور دے نال ہے اور انشاءاللہ جنت وچ بھی حضور دے نال سبحان اللہ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے بارے انہاں دے ایمان تے شک ودے کریں دے میں انہاں نو اکھیسا تساں اپنی فکر کرو تساں اپنی فکر کرو کیوں جنت دے بوئے ہنوی 8 سبحان اللہ تبلیغیوں تساں بھی آنکھ چھوڑو سبحان اللہ جنت دے بوئے کتنے سارے بولو تو اگلی گال کر جنت دے بوئے 8 ہیں اور ابو بکر صدیق ہکو ہے سبحان اللہ سارے کڑاکا نہیں آئے سبحان اللہ آج تقریر میں بڑی کرنی ہے لیکن دوسرا تھوڑی ذوق تک ملا جنت دے بوئے ہیں 8 ابو بکر صدیق ایک اور تسا دیو اسا جنتی اور تسا اپنی فکر کرو ابو بکر تے ایمان تے شک کرن والے ہو تسا اپنی فکر کرو جنت دے بوئے ہنوی 8 میرے نبی نے فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا حبیب کبریا نے فرمایا خاتم النبیین لقب پان والے نے فرمایا اور جنت دے بوئے 8 قیامت الدیوار ہر جنت دا بوئا صدا مار کے کھیسی ابو بکر کدی ایتھوں گزرے ہو سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر رسالت زندہ باد صداقت صدیق قاری ابراہیم علوی صاحب زندہ باد جنت دے بوئے 8 ماشاءاللہ جنت دا ہر بوا ایو انتظار کرے سی ایو التجا کرے سی ایو درخواست کرے سی ایو چاہت پیدا کرے سی کہ ابو بکر صدیق جنت دے وچ تا شہیداں نے بھی جامنا ہے جنت دے وچ تا غازیاں نے بھی جامنا ہے جنت دے تا کاریاں نے بھی جامنا ہے جنت دے تبلیغ جماعت والے بھی جامنا ہے ہوتا کچھ سبحان اللہ جنت دے تبلیغ جماعت والے بھی جامنا ہے جنت دے قرآن پڑھن والے بھی جامنا ہے لیکن ہر بوا کے سی کدی افتتاح ابو
بکر کو ہووے ہا سبحان اللہ ماشاءاللہ کدی ابو بکر ایتھو گزرے ہا ماشاءاللہ ہر دروازہ ایو کوشش کرے سی بے شک اور کچھ لوگ آتے ہیں تو علی علی نہیں کریں دے آکھو استغفر اللہ اسی آنے ہیں اسا حضرت علی بھی کریں دے ہیں لیکن نال ابو بکر بھی کریں دے ہیں نال عمر بھی کریں دے ہیں نال عثمان غنی بھی کریں دے ہیں تاں علی علی کریں دے ہیں سبحان اللہ او کیویں میرے کو نہ پوچھ یا گل محمد مصطفیٰ کو سوچ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے سامنے حدیثاں پڑھا دلائل پیش کراں آج باغ فدا کا مسئلہ ہی حل کر چھوڑنا سبحان اللہ توجہ کر میں تیرے سامنے ترتیب میں نہیں بڑھائی اللہ دے نبی نے آپ بڑھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو تا ادھوری حدیث پر دعویٰ ہے تو بدانا ہے آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا اللہ کے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے سجنا تو علی دی حدیث تا پڑھتا ہے لیکن ابو بکر بھی نال یار عمر بھی نال یار عثمان بھی نال یار تو اکھے سے او کیویں میں کیا کلا بوا لا کے تا لکھا تی کیسے کیویں لیسے کیویں اور بوا باندھویں ہو جاوے جدو سجے کبے دیوارہ نہیں ہونیاں بوئے لاون دی کیا ضرورت ہے یاد رکھ دروازہ تا لگ دائے جے بنیادہ پکیاں ہوئیں دروازہ تا لگ دائے جے کدھا پئیاں ہوئیں دروازہ تا لگ دائے جے چھت کھلوتی ہوئے تا دروازہ سونا لگ دائے تو صرف دروازے دی رٹا لگا لینا ہے میں تیرے سامنے حدیث پڑھا اللہ کے نبی نے فرمایا انا مدینۃ الحکمت و ابو بکر اساسها انا مدینۃ الحکمت و عمر حیطانها انا مدینۃ الحکمت و عثمان سقفها انا مدینۃ الحکمت و علی بابها اللہ کے نبی نے فرمایا او جناب کے لوگوں میں حکمت دا شہرہ ابو بکر اٹھیا بنیادائن میں حکمت دا شہرہ عمر اٹھیا کدائن میں حکمت دا شہرہ عثمان دی چھاتے میں حکمت دا شہرہ علیوں دا دروازہ ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ مرضا صحابہ نال تینوں محبت کوئی نہیں قصور میرا بڑھنا ہے ادھوریاں حدیثاں تو پڑھتا ہے قصور میرا بڑھنا ہے تو بیان ہے انا مدینۃ العلم والی بابھا میں کیا دا مانا تے بن گئے میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے میں کہ کلا دروازہ چنگا نہیں لگدا انج پڑھنا انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها انا مدینۃ العلم و عمر جدارها انا مدینۃ العلم و عثمان سقفها انا مدینۃ العلم و علی بابھا مانا دیکھنا اللہ دے نبی کے فرمائندے پہل انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها او جناب دے لوگوں میں علم دا شہراں ابو بکر دیاں بنیادائن او جناب دے لوگوں میں علم دا شہراں او عمر دیاں گدائن او جناب دے لوگوں میں علم دا شہراں عثمان دی چھاتے او جناب دے لوگوں میں علم دا شہراں علی دا دروازہ ہے سبحان اللہ اللہ اکبر شان رسالت زندہ باد شان صحابہ زندہ باد عظمت قرآن زندہ باد نعرہ تحقیق اچھاریہ او مار کر نہیں بولیں دے تھوڑے ہوئے تسی بولو تو میں بولا ماشاءاللہ راج بیٹھے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہوں نعرہ مراج نہ نہ بولیا تو تقریر ہی مکا چھوڑنی مراد نعرہ نعرہ تکبیر اللہ شان رسالت زندہ باد عظمت صحابہ زندہ باد عظمت قرآن زندہ باد نعرہ تحقیق حق جائے علی ابراہیم الوی صاحب زندہ باد علماء حق علماء دیوبند زندہ باد ہوں اگلے جواب میں تو ایک موٹا حالات کیا ہے کرو دے جواب سمجھ آئی کہ نہیں آئی اور تا سردی دور ہونی ہے
صحابہ دے صدقے سردی دور ہو گئی آکو سبحان اللہ سبحان اللہ میں بڑیاں گلاں اج کرنی ہیں توجہ کر انشاءاللہ ایک بار سارے آکو سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ لگے اسا صحابہ دے دیوانیاں وچ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ہاں حضرت علی دا نام آوے تے قرار آندا ہے میں آنا قرار آمنا چاہیدا ہے ابو بکر دے نام تے بھی قرار آمنا چاہیدا سبحان اللہ عمر دے نام تے بھی قرار آمنا چاہیدا ہے نا حضرت عثمان دے نام تے بھی قرار آمنا چاہیدا ہے نا حضرت علی دے نام تے بھی قرار آمنا چاہیدا سبحان اللہ آ تیرے سامنے میں حدیثاں پڑھتا جاواں توجہ بس قرآن پڑھنا ہے تے حدیث پڑھنی ہے چوتھی گل مینوں کوئی نہیں آندی حضرت توجہ کر میں تیرے سامنے اللہ دا قرآن پڑھے اللہ پاک کے پہ فرمیندے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پہلے ایک مفہوم سمجھ لا تینوں دا معنی سمجھاواں پھر میں تینوں حقیقت سمجھاواں آدھر توجہ کر ویکھنا جس لئے کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے انہوں قبر دفنایا جاتا ہے ترے بک بھر کے سٹے جاتے ہیں جس لئے تو ایک بک بھر کے سٹے نہ کے پڑھنا ہے منہا خلقناکم دو بک بھر کے سٹے نہ ہے وفیہا نعیدکم تریہ بک بھر کے سٹے نہ ہے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری یا یہ دعا تو پڑھی ہے لیکن ویکھنا یہ دعا کے لیے اللہ کا کلام ہے یہ دعا کے لیے اللہ کا قرآن ہے یہ دعا کے لیے اللہ کا فرمان ہے یہ دعا کے لیے اللہ کا ارشاد ہے اور مانا سنتا جا جس لئے پہلا پک بھر کے سٹنا ہے اللہ کا کلام بول کے پیادا ہے منہا خلقناکم وہ جتھے تو پیا آندا ہے ویکھنا بندہ چھن فوت ہوندا ہے ہوندا گھر سرگوتے ہوندا ہے بندہ جناب والا پنڈی فوت ہوندا ہے ہوندا گھر چھن ہوندا ہے لیکن اتھے آ کے انہوں دفنایا جاندا ہے وڈے سیانے لوگ کے آدن پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا ویکھنا مینوں بھی آکھن دینا ادنا تو اللہ پاک نے خمیر لیا ہے نا ایک خمیر ایک انسان پتلا بن جاتا ہے چلتا پھرتا ہے کھاندا ہے چرتا ہے باندا ہے اٹھیندا ہے سوندا ہے بازار جاندا ہے نماز پڑھدا ہے لیکن ویکھنا جس لئے دی موت دا ٹائم آ جاندا ہے تسی جنازہ پڑھ کے اینوں دفنا دیندے ہو آکھن دا مقصد ہے جس لئے تسی قبر دفنا دیندے ہو سیانے بندے آدن ادنا تو اللہ پاک نے اپنی قدرت دے نال ایندا خمیر اتھوں لیا ہے جتھے دوبارہ آیا ہے یار ویکھنا میرا خمیر مینوں پتہ کوئی نہیں تیرا خمیر تینوں پتہ کوئی نہیں لیکن جیڑی قبر ہو سی وہ ساڈا خمیر ہو سی مینوں ہن آکھن دینا ذرا روزہ اقدس تے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ اقدس تے جانا اتھے حضرت ابو بکر صدیق نو ویکھنا اتھے حضرت عمر فاروق نو ویکھنا اتھے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ویکھنا چوتھا خانہ جے خالی پی آئے قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آونا ہے جیڑے پہلے اللہ دے نبیان ہون دوبارہ آسن امتی بڑھ کے آسن انہوں بھی موت آونی ہے انہوں بھی دفنایا جاونا ہے چوتھی جگہ انہوں دی پئیے مینوں آکھن دے اے او جگہ ہے جتھے دو نبی ہیں دو صحابہ ہیں مینوں آکھن دے ابو بکر تیرے ترے نو سلام ہے ابو بکر تیری عظمت نو سلام ہے ابو بکر تیری زندگی نو سلام ہے ابو بکر تیری عبادت نو سلام ہے ابو بکر تیری عظمت نو سلام ہے ابو بکر تیرے وقار نو سلام ہے ابو بکر تیری جرت نو سلام ہے ابو بکر تیرے دبغے نو سلام ہے وہ تیرا خمیر اتھو آیا جتو خمیر محمد آیا سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر رسالت زندہ باد محمد صدیق اکبر زندہ باد طاقت صدیق اللہ نعرہ تکبیر اللہ قاری ابراہیم علوی صاحب زندہ باد نہیں سمجھ آئے ماشاءاللہ تو سا نراز تے نہیں بیٹھے ہاتھ کھڑا کرو جڑے نراز بیٹھے مر خوش بیٹھے ہو تو آتھا کرو تھوڑا جہا ساتھ دیتا کرو اتھے ایمان والے بندے باتیں
اتھے قرار والے بندے باندھے اتھے ایمان دی بیٹری چارج ہوندی ہے چارجر چنگا ہوئے تو بیٹری چارج ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی تے مڑ اپنے آپ چارج کرو آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ مدراز ہون سن دوبارہ سبحان اللہ تیرے سامنے اللہ دا قرآن پیا پڑھنا سبحان اللہ اللہ نے کیسی بات کیتی ہے سبحان اللہ دا فرمان سن اللہ فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اور مانا سن اللہ پاک کے پیپر میں دن منہا خلقناکم اسا تینو اسے دے وچوں پیدا کیتا ہے وفیہا نعیدکم اسا تینو اسے دے وچ لوٹاونا ہے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری قیامت دیوار اسا تینو ایتھوں کڈنا ہے ہن مینوں آکھن دینا ابو بکر صدیق تیری عظمت نو میں سلام کیوں نہ پیش کرا تیرا خمیر اتھوں بڑھیا ہے جتو خمیر امام الانبیاء دا بڑھیا ہے ابو بکر تینو سلام کیوں نہ پیش کرا تیرا خمیر اتھوں بڑھیا ہے جتو خمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا بڑھیا ہے ابو بکر تینو میں سلام کیوں نہ پیش کرا تیرا خمیر اتھوں بڑھیا ہے جتے خمیر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دا بڑھیا ہے تیرا تے میرا ایمان ہے الحمدللہ میرے نبی پاک امام الانبیاء امام الملائکہ امام الجن امام القبلتین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خمیر جنت جو بڑے آئے وہ مینوں مڑ آکھن دینا جن میرے نبی دا خمیر جنت جو بڑے آئے تے نال پیا ابو بکر ہے ابو بکر دا خمیر بھی جنت جو بڑے آئے سبحان اللہ ابو بکر صدیق دا خمیر کتھو بنیا حدیث پاک سن ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے تھوڑے نے شاکت پہ ہو انہا پہ پتہ نہیں ساڑھا کاری چوتھا سال ہے ساڑھا پتہ نہیں پہ لگتا پتہ نہیں حیاتی ہے کہ مماتی ہے مر حدیث سن لانا ما بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او مسلمانوں ما بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ او مسلمانوں جڑا میرا منبر ہے نا او جڑا میرا روزہ ہے نا اے جنت کے ٹکڑیاں وچوں ایک ٹکڑا ہے مینوں آکھن دے جویں نمازی جنت دے نال کردا ہے روزے دار جنت دے نال کردا ہے تبلیغی جماعت جنت دے نال کردا ہے مجاہد جنت دے نال کردا ہے سخی جنت دے نال کردا ہے قاری صاحب جنت دے نال کردا ہے امام جنت دے نال کردا ہے پیر صاحب جنت دے نال کردا ہے میں کہ جنت ہر کوئی تیرے تے ناز کریندا ہے دس تینوں کس تے ناز ہے جنت آتی ہے مینوں نبی دے روزے تے ناز ہے سبحان اللہ میرا نبی آج بھی جنت ہے میرا نبی سارے بولو میرا نبی آج بھی جنت ہے ایک چھوٹی جی مثال دے ماں تو سفر کریں دے ہو کہ کوئی نہیں کریں دے ہو ایسی ٹائم تے بیٹھے ہو جانگ دی تا میں مثال دیندہ نہیں لیکن بیر شہر ہے انہا شہران دے ویچ جیڑے اڈے ہیں نا شالی مار دا اڈا ہو جاوے یا اور بڑیاں اچھیاں گڑیاں انہاں دے اڈیاں تے جس لے بندہ ٹکٹ کٹائندہ ہے نا وہ مہمان خانے وچ بہا چھوڑے کیتے بائندے مہمان خانے وچ تے مو سیٹا بوک ہوندیاں ایک نمبر دو نمبر تین نمبر سمجھ آئیے ہون اتھے اور لوگ بھی پھردے ودین
لیکن جنہاں دا ٹکٹ کٹی گیا ہے کسے ہور جاونا ہے یا نہیں جاونا انہاں دے ونجنے شک کے جنہاں دا ٹکٹ کٹی گیا ہے جڑے مہمان خانے چ بیٹھے نے انہاں دے ونجنے شک کوئی نہیں پک کے کیونکہ اے بریف کیس لئی بیٹھے سونے سونے کپڑے پائی بیٹھے کرسیاں تے ساج کے بیٹھے ہوئے انتظار بیٹھے انہاں دے ونجنے کوئی شک نہیں پکا یقین ہے مینوں آکھن دے اور تساں نمازاں پڑھ دے ہو عبادت کرن دے ہو روزے رکھ دے ہو تبلیغ کرن دے ہو جہاد کرن دے ہو پتہ نہیں جنت جاونا نہیں جاونا لیکن ابو بکر صدیق جس جگہ تے ٹکٹ کٹا کے پئے ہوئے انہاں دے ونجنے شک ہے ہی کوئی نہیں پکا یقین ہے محمد مصطفیٰ نال پیسے واسطے فرمایا ابو بکر تینوں میں نال لے کے سبحان اللہ ماشاءاللہ اگلی گل سن اگلی گل بڑی عجیب ہے عقل مند لوگ میرا بیان غور نال سنیں ماشاءاللہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبی ہیں کتنے 1.25 نبی ہیں نا توجہ ہے کہ کوئی نہ 1.25 نبی ہیں لیکن قبر مبارک دے وچ اس جگہ تے 2 نبیاں نے آمنا ہے حضرت امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی عجیب گل کریں دا بھی ماشاءاللہ مسئلہ حل ہوندہ پیا ہے ماشاءاللہ اور 2 صحابہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق ہیں حضرت فاروق اعظم ہیں تھوڑا جیا گویڑ کرو خیال کرو نروار کرو پڑتال کرو کہ کم و بیش 1,24,000 ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قبر مبارک اتھے بڑھنی ہے لیکن آمنا تو ہے نا دوے نبیاں دی قبرہ زمین ہیں کہ کوئی نہ ہیں ایک منٹ واسطے سوچو دوے نبیاں دی قبرہ ہور جگہ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قبر ایتھے کیوں ہے جے انہاں دی ہو سکتی ہے دویاں دی کیوں نہیں ایک سوال دوسرا سوال ہے کم و بیش 1.25 صحابہ اکرام ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی قبر مبارک اتھے ہے حضرت بلال دی کیوں نہیں حضرت علی دی کیوں نہیں ہے گویڑے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ دی کیوں نہیں اور دیگر صحابہ دی کیوں نہیں حضرت فاروق اعظم دی کیوں ہے دویاں دی کیوں نہیں میں تنہیں حکمت تو پردہ ہٹا کے دکھا سبحان اللہ ماشاءاللہ توجہ کر دلیل دی دنیا جو میں بات کر رہا ہوں اللہ دنیا نو دسنا چاہندے او لوگو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا روزہ مبارک اتھے اس واسطے ہے تاکہ دنیا نو پتا چل جاوے اے آخر زمان پیغمبر ہے سبحان اللہ توجہ کر ماشاءاللہ دنیا نو پتا چل جاوے آخر زمان تو سیار نرا سبحان اللہ بولندے کیوں نہیں یہ دنیا نو پتا چل جاوے آخر زمان سارے بولو آخر زمان پیغمبرن توجہ کر قاری صاحب عیسیٰ علیہ السلام دی تھے قبر کیوں ہے او کے مثال ہے میں کیا اللہ دنیا نو دسنا چاہتا ہے کہ جیڑے حضور تو پہلے نبی بن کے ہو گزرن او بھی نبی نہیں بن سکتے جی میں حضرت عیسیٰ آندے پیر سبحان اللہ ماشاءاللہ جی میں دنیا تو پہلے نبی ہو گزرن آخر زمان پیغمبر تو پہلے اونا وچوں بھی کوئی دوبارہ آوے تا او بھی نبی نہیں بن سکتے اجی میں مثال حضرت عیسیٰ دی ہے سبحان اللہ بے شک وہ کیسے قاری صاحب اے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو کہیں کہ میں بین انہاں دی کوئی دلیل دے اتھے بھی ایک حکمت ہے اللہ دے نبی دنیا نو دسنا چاہندے او دنیا لو او کنار دے لوگو میرے تو بعد نبوت کا سلسلہ بند ہے اگر نبوت کا سلسلہ میرے بعد چلنا ہوندا میں دنیا میں
آ چھوڑے آئی لو کان بعدی نبی لکان عمر او کائنات دے لوگو اگر میرے بعد کوئی نبی بن کے آونا ہوندا عمر آ جاندا عمر دی قبر حضور دے نال پئی اس واسطے تاکہ حضور دنیا نو دس رہن او لوگو میرے تو بعد نبی کوئی نہیں اگر نبی ہونا ہوندا عمر ہوندا پوچھو عمر کو لو اے نبی بنیا نعرہ تکبیر اللہ رسالت عظمت صحابہ عقیدہ حیات النبی علماء حق علماء دیوبند قاری ابراہیم مولوی صاحب لو کان بعدی نبی لکان عمر میرے بعد اگر کوئی نبی بن کے آنا ہوتا تو کون آتا سارے بولو کون آتا عمر نے امام الانبیاء کے بعد کم و بیش 16 سال کا عرصہ گزارا اب عمر شہادت کا جام پی کر حضور کے پہلو میں آرام کر رہا ہے حضور دنیا کو سوال کر کے پوچھ رہے ہیں اور دنیا والوں بتاؤ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے پوچھو عمر سے کیا اس نے نبوت کا اعلان کیا تھا جب عمر نے نہیں کیا حالانکہ جس کے اوپر توقع تھی جب اس نے نہیں کیا جس کے اوپر اندازہ تھا جس کے اندر خاصیت تھی جس کے اندر امید تھی چونکہ میرے بعد نبی کوئی نہیں اس لیے جب عمر نے نہیں کیا اس لیے او کائنات کے لوگوں قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اگر آنا ہوتا تو عمر آ جاتا سبحان اللہ چوتھی بات ماشاءاللہ اور گال دی سمجھ بھی آندی پئی نے کہ ماشاءاللہ چوتھی دلیل ابو بکر صدیق دی تھے قبر کیوں ہوئی ابو بکر صدیق دی تھے قبر یہ بھی ایک حکمت ہے اللہ دنیا نو دسنا چاہتا ہے اور کائنات دے لوگو اور کائنات دے لوگو نبوت تو بعد خلافت امامت نہیں سبحان اللہ نبوت تو بعد میرے خیال ہے ادلیاں سمجھ نہیں آندی میں سمجھ نہیں میں مڑا ادھے منہ کر کے بولے نا نبوت تو بعد سارے بولو نبوت تو بعد خلافت امامت نہیں کچھ یار حضرت علی نو امام اول منیندن کے کوئی نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دی اتھے قبر ہے کوئی نہیں نا اتھے کئی دی قبر ہے صدیق اکبر دی اللہ دنیا نو نقشہ بکھاونا چاہتا ہے کہ آخر زمان پیغمبر تو بعد جڑے پہلے نبی ہو گزرن اگر او بھی آسن تو نبی بن کے نہ آسن آخر زمان پیغمبر تو بعد نبوت کا سلسلہ بند ہے اگر ہووے ہا تا عمر ہووے ہا او بھی نال آیا پیا ہے اس نے بھی نبوت کا اعلان نہیں کیتا خدا دنیا نو بکھاونا چاہتا ہے نبوت تو بعد خلافت امامت نہیں ویکھو خلیفہ آیا پیا ہے یاد رکھو اگر نبوت تو بعد خلافت برحق نہ ہوندی کدی خدا حضرت ابو بکر صدیق نو حضور دے نال ساون نہ دیندے جدو حضور دے نال ابو بکر ستے پین میرا ایمان ہے ابو بکر دے صدیق دی زندگی تقوی والی ہے پرہیزگاری والی ہے متقین والی ہے عابدین والی ہے صالحین والی ہے اس واسطے ابو بکر حضور نال پئے سبحان اللہ اگلی بات سن علماء اہل حق علماء اہل سنت علماء دیوبند دی کتب دے اندر دلیل موجود ہے میں اپنے کل گل نہیں پیا کریندا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی وفات دے قریب 3 گلاں لکھائیاں کتنیاں سارے بولو کتنیاں 3 گلاں لکھائیاں جن نے جو ایک وصیت اے کیتی کہ جس ویلے میں مر جاواں میرا جنازہ پڑھیا جاوے میرے جنازے پڑھیون تو بعد
میرے جنازے والی چار پائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روزہ اقدس دے سامنے رکھ چھڑیا ہے. اگر اندرو اجازت ملے تو میں اندر دفنا چھڑیا ہے, اگر اندرو اجازت نہ ملے میں جنت البقیع دفنا چھڑیا ہے. اور توجہ کر, میں فیصلہ تیرے اوپر چھوڑ دیتا ہے, ذرا سوچ تا صحیح نا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی وفات تو بعد انہاں دی نماز جنازہ پڑھایا گیا, چار پائی روزہ اقدس دے سامنے رکھی گئی, کچھ دیر انتظار کیتی گئی, روزہ اقدس دے وچوں آواز آئی سبحان اللہ ماشاءاللہ. روزہ اقدس دے وچوں عقیدہ حیات النبی زندہ باد, عقیدہ حیات النبی زندہ باد, علماء حق علماء دیوبند زندہ باد, قاری ابراہیم الوی صاحب زندہ باد. ماشاءاللہ میرے بھائیو, میں علماء دیوبند کا ترجمان ہاں, منبر رسول تے ہاں, کدی غلط بیانی نہ کرے ساں. میں آل حق علماء دیوبند دی ترجمانی کر رہا. فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے نماز جنازہ پڑھاون تو بعد چار پائی جسلے رکھی گئی ہے, آپے دروازہ کھلتا ہے, آپے کنڈا کھلتا ہے, کنڈے نو ہاتھ لاون دی بھی نوبت نہیں آئی, آپے دروازہ کھلتا ہے, اندرو آواز آندی ہے یوسل الحبیبہ الی الحبیب, محمد کے ساتھ یار کو ملا دیا جائے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. مصطفیٰ کے ہم سفر, ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کے ہم سفر, ابو بکر ابو بکر. دل لگا ہے بابے دا متھا چوم لوا. نوجوانوں تو بڑھڑا کا نہیں رکھیا ہے. ماشاءاللہ. نوجوانوں تانوں کی بنیا, آپ اندازہ لاؤ. آؤ بات سنو, بڑی عجیب بات کر رہا. صحابیات باویں نبی دے اہل بیت, پہلے معنی سمجھو. صحابیات دے کہیں ہیں, صحابی اونوں آدن جس نے ایمان دی حالت نال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت کیتی ہوئے, ایمان دی حالت نال دنیا تو رخصت ہویا ہوئے, باویں حضور دے زمانے وچ, باویں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زمانے تو بعد او صحابی ہے. ہن آپ ویکھو, اگر مرد مسلمان صحابہ ہیں تو عورتیں صحابیات نہیں ہیں. اللہ قرآن چاہ کہنا ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمؤمنات والقانتین والقانتات, جنہیں اللہ پاک نے صحابہ مردوں کی گلاں کیتی ہیں, ایمان والے دیاں, اسی طرح صحابیات کی بھی گلاں کیتی ہیں. تو نہ ونڈ کرے نہ لگے کہ اہل بیت یاد رکھ, حضور دے اہل بیت بھی ہیں نا صحابہ بھی ہیں. سبحان اللہ. بے شک نال کون ہے؟ سارے بولو نال کون ہے؟ صحابہ ہیں. اور اہل بیت دے وچ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اولاد شامل ہے تو بیویاں بھی شامل ہیں. بے شک. سبحان اللہ. تو اپنے بال بچے رکھ دے ہو, ہاں جی, تے گھر آلے جس لکھیندا ہے, گھر آلے دے صرف پتر ہوندے, بیوی کوئی نہیں ہوندی. جیسے کوئی گھر والے نے کیا ہے, کیا خیال ہے, بالا کا پوچھتا پیا, سوان کا کوئی نہیں پوچھتا پیا. اہل بیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں بھی شامل ہیں, بیٹیاں بھی شامل ہیں, اولاد بھی شامل ہے. توجہ, ٹائم ساتھ نہیں دے رہا, میں نقطے دی بات عرض کر رہا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر بہر ہومنا یا مسجد چومنا جیڑی بات کرنا اندے راوی صحابہ مرد ہوندے. سبحان اللہ. سارے بولے سبحان کدی اللہ. پانچ ہوندے ہیں جتنے بیٹھے ہومنا, کدی 100 ہوندے ہیں, کدی 1000 ہوندے, کدی 1 ہوندے. جیڑا نال ہوے وہ راوی ہوندا ہے. بے شک. سارے بولے وہ راوی ہوندا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر ہومنا تو صحابہ تا گھر پردہ ہے نا, وہ تا گھر جاندے کوئی نہ. جو اتھے مسئلہ پیش آوے ہا, جو اتھے گفتگو ہوئے ہا, جو اتھے قدم مبارک چلن ہا, جو اتھے کام ہوئے ہا, وہ صحابیات راوی ہوندیاں ہاں. سبحان اللہ. صحابیات راوی ہوندیاں ہاں. بڑی عجیب گل پیا کرے نا, باغ فدق دا مسئلہ لوگ عجیب گلاں کریں دے. میں عجیب بات کر رہا, غور کریا ہے, توجہ کریا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع تے ارشاد فرمایا. سبحان اللہ. ایک موقع تے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ لا نورث ما ترکنا صدقہ. لا نورث ما ترکنا صدقہ. نبیاں دا چھوڑے ہو جڑا مال ہوندا ہے اساں اون دے وارث نہیں ہوندے ہیں. اساں اون دے وارث نہیں ہوندے ہیں. او صدقہ کہ ہوندا ہے صدقہ. یہ جتھے گل کیتی آئی اور صحابہ بھی ہو سے لیکن اس حدیث دے راوی کون ہیں؟ ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. اس حدیث دے راوی کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. ہن گھر تا پردہ ہے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس ٹائم تے اٹھے تے گھر گل بیٹھ کیتی ہے. ہاں حدیث ایک مثال دے جاواں. تس حدیث پڑھتے ہو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اس حدیث کے راوی حضرت عثمان غنی سبحان اللہ. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہن میں بات عرض کر رہا ہوں اس حدیث کے راوی کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ خیال کیتا کہ وہ جڑی کھڑیاں میرے والدی ہیں ساڈی وراثت ہے. دو قول ہے. ایک قول ہے کہ خادم نو بھیجیا. ایک قول ہے آپ گئن پاویں آپ گئن پاویں خادم نو بھیجیا کہ منگائیاں گئیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث پڑھ کے سنائیے کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا ساڈا چھوڑے ہویا مال ہوندا ہے اسی اون دے وارث نہیں ہوندے. او صدقہ ہوندا ہے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اے حدیث سن کے واپس آ گئی. سبحان اللہ. حدیث سن کے واپس آ گئیاں. کوئی گل نہیں کیتی. تو آنا خالی واپس آئیں. اے گستاخی ہوئی ہے, بے ادبی ہوئی ہے. میں کہ یاد رکھ اگر یہ ناراضگی ہوندی کدی حضرت علی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا نماز جنازہ پڑھاون واسطے ابو بکر صدیق مصلی تے نہ آوندے. سبحان اللہ. مصلی تے نہ آوندے. یاد رکھ کہ تو اپنے کولوں طرح باتیاں کیتیاں, فریب کیتا ہے, جھوٹ بولیا ہے, بک کیتا ہے. یاد رکھ ابو بکر صدیق دا اور کوئی قصور نہیں. قصور یہ ہے کہ میرے نبی تے اترن والی وحی دے گواہ ہیں. سبحان اللہ. صحابہ حضور دے گواہ ہیں. صحابہ قرآن دے گواہ ہیں. صحابہ روزے دے گواہ ہیں. صحابہ جہاد دے گواہ ہیں. صحابہ قرآن دے اوتے جیڑی وحی نازل ہوئی ہے اللہ دے نبی دے قلب اثر تے صحابہ گواہ ہیں. اصل تینوں گستاخی ابو بکر صدیق نال نہیں ہے. اصل تینوں تنقید ابو بکر صدیق نال نہیں ہے. اصل تینوں ابو بکر صدیق نال نہیں ہے. اصل تینوں خلاف اصل تینوں غصہ محمد عربی دے دین نالے. یاد رکھ اصل دین نالی وفا کرسا ہے, صحابہ دا تعاون کرسا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. صحابہ دا تحفظ کر سارے بولو صحابہ دا تحفظ کرسا ہے. کیوں؟ جویں اپنی ملکی سطح تے دو دنیا نو ملاون والا پل اونوں اساں تحفظ کرتے ہیں. اگر یہ پل ٹوٹ جاوے ایک ضلع دوے ضلع تو منقطع ہو جاندا ہے. جویں اسی پل دا تحفظ کرتے ہیں ملک نو بچاون واسطے. صحابہ ایک پل ہیں, نبوت نال جڑن دا ایک واسطہ ہے. جویں تو پل دا تحفظ کرنا ہے ملک دا تحفظ کرن واسطے اسی صحابہ دا تحفظ کرسا ہے دین اسلام دا تحفظ کرن واسطے. ماشاءاللہ. بس آخری بات کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے 6 مہینے تو بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا انتقال ہویا. ٹائم ساتھ نہیں دے رہا حالانکہ انہاں نو غسل دیون والی ابو بکر صدیق دی بیوی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یا تیری میری ماں بہن دے بارے میں گل کرے اون جنازے والے پھٹے تے اس عورت نو نیڑے آون دیندے ہو؟ نہیں. حضرت امام حسین
حضرت امام حسن حضرت علی انہاں نیڑے کیویں آ انہاں مطلب ہے تیرے ذہن گند دے تو ہم کی پیار تیرے ذہن وچ گند دے یاد رکھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے غسل واسطے جیڑی عورت آئی ہائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آئی اسما بنت امیس کا نام ہے. اس عورت نے غسل دیتا ہے اور جس نے جنازے کی چار پائی آئی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کہ تمہاری بیوی ہے تو جنازہ پڑھاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے بیان ٹھیک ہے بیوی میری ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابا بکر ان يعمهم غيره کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم دے وچ ابو بکر ہوئے اگر نماز کا ٹائم ہو جاوے ابو بکر تو سوا مصلی تے اور کوئی نہیں آ سکتا. اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ابو بکر بیوی میری ہے جہاں نام فاطمہ الزہرا ہے بیوی میری ہے اما حضرت حسن حسین بھی ہے بیوی میری ہے لخت جگر امام الانبیاء بھی ہے مسلط تو آسا بھی چھو جانا ہے. سبحان اللہ.